پاکستان کی زرعی ترقی میں زراعت کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ زراعت اس کی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ یہ مجموعی قومی پیداوار میں 23% حصہ ڈالتا ہے، جبکہ 37% لوگوں کا روزگار زرعی سرگرمیوں سے منسلک ہے۔ زراعت کا شعبہ ملک کی برآمدی آمدنی میں سب سے بڑا حصہ دار ہے۔ زرعی برآمدات میں چاول، پھل، سبزیاں، کپاس اور مچھلی وغیرہ شامل ہیں۔ ادارہ برائے شماریات پاکستان کے مطابق 2023-24 کے دوران زرعی اشیاء کی پیداوار سے 5 ارب 20 کروڑ ڈالر حاصل ہوئے۔ پاکستان دنیا کے ان 11 ممالک میں سے ایک ہے جن کے پاس وسیع اور زرخیز زمین موجود ہے۔ دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے، لیکن پانی کا ضیاع آج بھی اسی طرح جاری ہے، اور ہم واٹر مینجمنٹ ٹیکنالوجیز کے استعمال میں ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا زرعی ملک ہے جس کی کرنٹ پروڈکشن اور جو پوٹینشل ہے اس میں زمین آسمان کا فرق۔ اب گندم کو لے لیجئے، جو ہمارا ٹارگٹ آتا ہے وہ 27 ملین ٹن کا ہے۔ جو پاکستان کی گندم پیدا کرنے کا پوٹینشل ہے وہ کوئی 80 ملین ٹن ہے۔ چاول کو دیکھ لیجئے، پروڈکشن ہوتی ہے کوئی 7 ملین ٹن اور پوٹینشل ہے کوئی 13 یا 14 ملین ٹن۔ کپاس کو دیکھیں، پروڈکشن ہوتی ہے کوئی 1 کروڑ بیل کی اور جو پوٹینشل ہے وہ کہیں 2 کروڑ سے زائد بیلوں کا ہے سالانہ کی بنیاد کے اوپر۔ فوکس کرنا ہوگا کہ وجوہات کیا ہیں۔ ایک بڑی وجہ ہے ناقص بیج کے اوپر ریسرچ نہیں ہوتی۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پرانے بیج استعمال کیے جاتے ہیں۔ سیڈ کی جو کارپوریشن ہے وہ کوئی ڈیٹیل کی ریسرچ نہیں اس پہ کر پاتی۔ کسان کو قرضہ جات نہیں مل پاتے۔ اور چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر کی مارکیٹ، خاص طور پہ گندم گنے کی مارکیٹ، گورنمنٹ ریگولیٹڈ ہے۔ گورنمنٹ کی انٹرفیرنس بے تحاشا ہے۔ ڈی ریگولیشن کرنا بہت بڑا فائدہ پہنچا سکتی ہے زراعت کے شعبے کو۔ پاکستان میں لگ بھگ 20 ملین ایکڑ قابل کاشت بنجر زمین کو زیر کاشت لا کر وسیع و عریض رقبے کو زرخیز بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے لیے جدید زراعت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کسانوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی جی ہے وہ مسلسل ایک عمل ہے، اور وہ دونوں لیولز کے اوپر ہے۔ تحقیق میں جیسے بائیو ٹیکنالوجی ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اور آپاشی کے نئے نئے طریقے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ایک دفعہ تحقیق ہو گئی تو اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ کسانوں تک پہنچے، تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ اویئرنیس یا آگاہی کا ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو جدید تحقیق کا پتہ لگے کہ ہمیں اپنانے سے کیا فائدے ہیں۔ گڈ ایگریکلچر پریکٹسز ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنائے بغیر، جس میں ٹریسیبلٹی ہے، جس میں ٹرانسپیرنسی ہے۔ یعنی اب گاہک یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ جو میری چیز میرے حلق سے نیچے اتر رہی ہے وہ آپ نے کہاں پیدا کی، اس پہ کیا کیا اسپرے کیے، وہ جب وہاں سے اسپرے کیا اس کو سٹور کہاں کیا، اس کو ٹرانسپورٹ کیسے کیا۔ تو پوری جو ویلیو چین ہے اس کو جاننے کے لیے جو ہماری جدید تحقیق ہے اور جدید ٹیکنالوجیز ہے اس کو استعمال میں لائے بغیر ہم جو بین الاقوامی جو کنزیومر ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ زرعی ترقی پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی اہمیت کا ادراک کیے بغیر خوراک میں خود کفالت کا خواب ادھورا رہے گا۔ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔